آپریشن سندور میں بھارت اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. جنگیں میڈیا کی بیان بازی، فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعروں سے نہیں جیتی جاتی. فیلڈ مارشل آصف منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی خود مختاری کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. فیلڈ مارشل آصف منیر نے دوران خطاب جنگ کے بدلتے کردار پر بھی روشنی ڈالی. سانحہ لیاری کا ذمہ دار کون؟ متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز. ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی محمد اسحاق ٹھوڑو کو فارغ کر دیا گیا. شامیر بھٹو نئے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس. عمارت گرنے کے واقعے پر بریفنگ دی گئی. عمارت سے ملبہ اٹھانے کا کام 100% مکمل. سانحہ لیاری میں جاں بحق افراد کی تعداد 16، مرد و خواتین اور بچے شامل. جو بھی اس پورے واقعے میں جن کی کوتاہی ہے، جنہوں نے اپنے فرائض جو ان کی ڈیوٹی کے حساب سے نہیں سر انجام دیے یا انجام دیے بھی صحیح تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی ہو. جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی. چونکہ ظاہر ہے کہ جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ بہت غریب لوگ ہیں اور وہ اس وقت بے گھر بھی ہیں، تو فوری طور پر ان کو امداد دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا کوئی رہنے کا کھانے پر پرسن. سندھ حکومت کا 27 افراد کے ورثاء کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان. وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ جاں بحق افراد کے لواحقین کو فوری طور پر امداد دی جائے گی. جس افسر کی لاپرواہی ظاہر ہوئی اس کو مقدمے میں ڈالیں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل بیمن نے کہا کہ لیاری میں افسوسناک اور دردناک واقعہ ہوا. دکھ کی گھڑی میں لیاری کے متاثرین کے ساتھ ہیں. وزیر داخلہ ضیاء الانجار بولے کہ مجرمانہ غفلت کرنے والوں کو جلد گرفتار کریں گے. وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹم کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کرا دیا. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات. ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت اور مزید مؤثر بنا رہی ہے. جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی. انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر اور وقت بچے گا. وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ متعارف کروا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر اور آئی بی ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اقدامات کی پذیرائی. کہا کہ ملک معاشی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم کو ایف بی آر اور ایف بی کی جانب سے ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن پر رپورٹ پیش. رپورٹ میں بتایا گیا کہ مشترکہ کوششوں سے 178 ارب روپے سے زیادہ ریکور کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی اتصالات گروپ کے وفد کی ملاقات. اتصالات گروپ کے بانی معیشت کے خلاف مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے میں پیشکش. حکومت اس سلسلے میں تمام تر سہولیات فراہم کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد سے گفتگو. کہا کہ غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم. انڈیکس میں تاریخ کی بلند ترین سطح. سٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 1,33,000 کی سطح پر. کاروباری روز کے دوران مجموعی طور پر 1,421 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,33,862 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا. کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 1,33,370 پر بند ہوا.
مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کی چاندی، مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کو معطلی کے دوران تنخواہیں دینے کا فیصلہ۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے مجموعی طور پر 22 اراکین معطل ہوئے، 19 خواتین 13 اقلیت اراکین، 22 میں سے 19 کی بحالی کا نوٹیفیکیشن۔ 19 اراکین کو 13 مئی سے لے کر عدالتی فیصلے کی تاریخ تک بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ 19 اراکین کو 1.5 لاکھ فی رکن کی بنیادی تنخواہ دی جائے گی۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ جو بیان دیا گیا ہے، یہ الیجڈلی الزام کے طور پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ تو آصف سعید خان کھوسا کہتے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے، تو میں کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے، اور وہ معزز لوگ جو پریس میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے، میں پارٹیجن نہیں ہوں، I will not go beyond the constitutional mandate for an inch، 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا شدید مخالف ہوں، یہ آمریت کی نشانی ہے، چاہیں تو انہیں پھینک دیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا آئین کی دفعات کا اپنی مرضی سے استعمال کیا جائے۔ پاناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو اختیار دیا کہ وہ نااہل کر دے۔ اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجنے کا مکمل اختیار ہے۔ کوشش کی کہ کسٹوڈین کا رول بہترین طریقے سے ادا کروں، اپنے آئینی حق سے 1 انچ بھی آگے نہیں جاؤں گا۔ پی ٹی آئی کا عزم اضلاع کے حوالے سے وفاقی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وفاقی حکومت کی ضم اضلاع کے حوالے سے کمیٹی کو ختم کیا جائے، یہ وفاقی حکومت کے صوبائی حکومت کے معاملات میں دخل اندازی ہے۔ پی ٹی آئی نے کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ قبائلی اضلاع میں 7 منتخب ایم ایل ایز میں سے 5 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ کہ پاکستانیوں کو خاص طور پہ یو اے ای میں جو آپ نے اسپیسیفکلی کہا، وہ ویزیز ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے میں پرسوں یو اے ای کے انٹیریئر منسٹر سے مل رہا ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے نکلیں گے وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کراچی میں سیف سٹی منصوبہ مکمل ہوگا تو جرائم کی شرح نیچے آئے گی۔ سیف سٹی منصوبہ وزیر اعظم کی توجہ ہے۔ صحت مند کراچی ہوگا تو ملک بھی صحت مند ہوگا۔ پاکستانیوں کے لیے یو اے ای کے ویزے مسترد ہو رہے ہیں۔ یو اے ای کے وزیر داخلہ سے مل کر حل نکالیں گے۔ کویت اور عمان جا کر پاکستانیوں کے ویزے کھلوائے۔ پاکستانیوں کو اپنے گرین پاسپورٹ پر فخر ہے، ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چیئرمین چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب۔ لاہور سمیت ملک بھر میں بارشیں، باغوں کے شہر میں بادل جم کر برسے۔ لاہور کے افق پر سیاہ بادلوں کا بسیرا، ہوائیں چلنے سے حبس کی چھٹی۔ شدید بارشوں کے پیش نظر این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دریائے کابل، چناب سوات، سترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ پنجاب، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ وزیر اعظم کی حالیہ بارشوں میں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر این ڈی ایم ریسکیو اداروں اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی روابط مضبوط کرنے کی ہدایت۔ کہا دریائے سندھ کی زیریں اضلاع میں طغیانی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میڈیا پر غیر محفوظ اور کم محفوظ علاقوں کی وضاحت کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہسپتالوں میں ریڈ اینڈ بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم۔ ڈاکٹروں کو ریڈ اینڈ بلو کوڈ سسٹم کی ریہرسل اور ٹریننگ کرانے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کی اصولی فیصلہ۔
وزیر اعلیٰ نے ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں درکار اسپیشلسٹ کی فہرست طلب کر لی. کہا کہ مرتے ہوئے مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہر جانے کا کہنا ظلم ہے. اب ایسا نہیں ہوگا. برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا. برکس اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت مگر پاکستان کا نام تک نہیں لیا گیا. برکس اعلامیے میں الفاظ مکمل طور پر غیر جانبدار رکھے گئے. برکس اجلاس میں 2 اہم ممالک چین اور روس کے سربراہ بھی شریک نہیں ہوئے. 2012 کے بعد چینی صدر پہلی مرتبہ اس اہم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی. اسرائیل کی جانب سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تاہم محفوظ رہا. ایرانی صدر کا امریکی صحافی کو انٹرویو. صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسرائیل آپ کو نشانہ بنانے والا ہے. ایرانی صدر نے جواب دیا کہ جنگ کے دوران میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہا تھا. اسرائیل کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اس مقام کا علم ہو گیا. اسرائیل نے اس مقام پر بمباری کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. قوم اور ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو. امریکی صدر رواں ہفتے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر امید. ٹرمپ نے کہا کہ رواں ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے. غزہ سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں. نیتن یاہو سے ایران کے ساتھ مستقل ڈیل کے لیے کام کرنے پر بات کریں. ماسک کا تھرڈ پارٹی شروع کرنا مضحکہ خیز ہے. برکس کی ایران پر حملوں کی مذمت پر ٹرمپ دھمکی دی. جو برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافہ 10% ٹیرف عائد ہوگا. قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے بعد حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس کے تازہ ترین مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں. اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کر لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا 2025-26 سیزن کا ڈومیسٹک کیلنڈر جاری. پی سی بی کے مطابق قائد اعظم ٹرافی 22 ستمبر سے 7 نومبر تک کھیلی جائے گی. اس سیزن کا آغاز 15 اگست سے حریف محمد ٹرافی سے ہوگا. قومی T20 ٹورنامنٹ سے 12 اپریل تک فیصل آباد میں ہوگا. انڈر 15, 17 اور 19 ریجنل ٹورنامنٹس بھی شیڈول کا حصہ. میچز کوئٹہ اور کراچی میں ہوں گے. نیشنل T20 کوالیفائر میں 10 ٹیمیں حصہ لیں گی.